کسی جماعت پر تنقید کر کے ووٹ نہیں مانگتا، ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔ نواز شریف کا گلگت میں جلسہ عام سے خطاب، سوال اٹھایا گلگت بلتستان کو آخر کیوں نظر انداز کیا گیا، وہ ترقیاتی منصوبے کیوں مکمل نہ ہو سکے جو ماضی میں شروع کیے گئے تھے۔ یہاں اکثر منصوبے شروع ہوتے ہیں لیکن مکمل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اپنی سیاسی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے لیگی صدر نے کہا کہ انہیں کئی مرتبہ دیس نکالا دیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ شرکا سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ سے گلہ نہ کرو، قصور آپ کا بھی ہے، مجھ جیسے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا، مجھے کیوں ملک سے باہر جانا پڑا۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے معاشی مسائل حل کر سکتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں دیے گئے اختیارات جی بی کو بھی دیے جائیں تو مسائل حل ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کہ جی بی میں حق حاکمیت کے بعد حق ملکیت حاصل کرنا ہوگا۔ اسلام آباد کو ماننا ہوگا جی بی کے وسائل یہاں کے عوام کے ہیں، ہمارے امیدوار کامیاب ہوں یا نہیں وزیر اعظم بی آئی ایس پی فنڈز میں اضافے کا اعلان کریں گے۔ دعا گو ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں، امن کوششیں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ دنیا بھر کے عوام جنگ کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ بے دردی سے عالمی قانون توڑتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کو شہید کیا گیا، اسکول پر میزائل مار کر بچوں کو شہید کیا گیا۔ اس الیکشن میں سوگ کا ماحول ہے، ان حالات میں یہاں انتخابی مہم چلانا مناسب نہیں سمجھتا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کا میلہ سجنے میں صرف 5 روز باقی، سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ پیپلز پارٹی رہنما آصفہ بھٹو بھی اسکردو پہنچ گئیں۔ بلاول بھٹو کی پارٹی کی مقامی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں شیڈیول۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر گلگت میں کارکنان اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا گلگت بلتستان سے پارٹی رہنماؤں کی صوبہ بدری کا دعویٰ، ایکس پر پیغام میں کہا ندیم حیدر پنجوٹھا، شوکت بسرا، حنیف گولڈن، ضیاء الدین قریشی کو گلگت بلتستان میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل، بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے کل وزیر اعظم کی زیر صدارت شیڈیول اقتصادی کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایوان صدر کے 5 جون کو اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ جاری ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہ ہو سکا۔ جب تک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا اراکین کو آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 کے بجائے 10 جون کو بلانے پر مشاورت جاری۔ پاور سیکٹر کو سبسڈی، آئی ایم ایف نے نو مور کہہ دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط پر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پاور سیکٹر کو سبسڈی میں 20% کمی کی تجویز۔ بجلی سبسڈی کا حجم جی ڈی پی کے 0.6% تک محدود رکھا گیا ہے۔ ڈیسکوز اور کے الیکٹرک کے لیے ٹیرف سبسڈی 374 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان۔ چینی آئی پی پیز کی واجبات ادائیگی کے لیے بھی فنڈز رکھنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کا غیر ہدفی سبسڈی ختم کر کے براہ راست نقد امداد کی طرف جانے پر زور۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے صنعت و پیداوار اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ملکی معیشت پر اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات حکومت پالیسی ترجیحات کا حصہ ہیں۔ صنعت و تجارت اور معیشت کے مختلف شعبہ جات میں اصلاحات طویل المدتی معاشی افادیت اور عوامی فلاح پر مرکوز ہونا چاہیے۔ کراچی میں صدر زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی 2 گھنٹے طویل ملاقات، ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت، اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں داخلی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر بات چیت کی گئی۔ تم ایک پاگل اور ناشکرے ہو، میں نے تمہیں جیل جانے سے بچایا، کرپشن کیس سے تمہاری جان بچائی، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں اور تم باز ہی نہیں آ رہے۔ ٹرمپ نتن یاہو پر برس پڑے، فون کر کے کھری کھری سنا دی۔ ایکسیوز کے مطابق صدر ٹرمپ کا موقف تھا کہ لبنان پر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے امن کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، بیروت پر حملے نہ روکے گئے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے سخت لہجے پر نتن یاہو بھیگی بلی بن گئے، جی 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 کرتے رہے۔
नई जंग बंदी के बावजूद इसराइल की हटधर्मी बरकरार। जनूबी लबनान में रिहायशी इमारतों और अस्पताल पर वहशियाना हमले, डॉक्टर और उसके 2 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। तिब्बी अमले के अरकान समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सेहोनी वज़ीर दिफा इसराइल कैट्स की हमले बढ़ाने की धमकी, कहा जनूबी लबनान में ऑपरेशन हर कीमत पर जारी रहेगा। वाशिंगटन में लबनान इसराइल मुज़ाकरात का चौथा दौर, महकमा खारजा के हेडक्वार्टर्स में बातचीत जारी। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल के साथ जारी जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। दाखिली तक़सीम मुल्क के इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है।